نفس امارہ نے کس کس کو تباہ کیا وہ سب آپ کو یاد ہے. اب سنیے, نفس امارہ کو نصیحت نہیں پسند, یہ بھی آپ نے سن لیا. نفس امارہ خود سے خوشگمان ہے, یہ بھی آپ نے سن لیا. اب آپ کے پاس علم آ گیا. اب علم آ گیا اور اگر عمل نہ ہو تو بہت خطرناک ہے. اب سنیے, سامری کا واقعہ تو آپ سب سنتے, اکثر فضائل میں بیان ہوتا ہے نا. سامری حضرت موسیٰ کے زمانے کا یہ بہت بڑا عالم تھا. اس کے پاس علم تو تھا مگر عمل نہیں تھا. حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو سامری نے کیا کیا, ایک بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے سے آواز نکالی اور سارے بنی اسرائیل والوں کو اس نے اسی بچھڑے کی عبادت پر مشغول کر دیا. حضرت موسیٰ واپس آئے, کہا سامری یہ تم نے کیا کیا اور کیسے کیا؟ تو قرآن میں آیت ہے, سامری کہتا ہے اے حضرت موسیٰ سولتنی نفسی, میں نفس امارہ کے دھوکے میں آ گیا. علم تھا اس کو. اب سنیے کتنا بڑا عالم تھا. حضرت موسیٰ نے کہا تم نے کیسے ایک بچھڑے میں سے آواز نکالی؟ مردہ بت بنا کے جناب اس میں سے اس نے بچھڑے کی آواز نکلی. اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں تھے کہ اندر ٹیپ ریکارڈر ڈال دیا. ہاں بھائی, اس نے کہا اے حضرت موسیٰ جب حضرت جبریل تمہارے پاس آئے تھے نا تو میں نے دیکھا, دوسروں نے بھی دیکھا, کسی کو پتا نہیں تھا یہ جبریل ہے, لیکن میں نے اپنے علم سے جان لیا یہ حضرت جبریل ہے. یعنی اتنا اس کا علم تھا. تو کہتا ہے میں نے جبریل کے قدموں کی خاک اٹھائی, وہی میں نے اس کے اندر ڈالی اور اس سے میں نے آواز نکالی. بھائی کس کے قدموں کی خاک؟ جبریل کے قدموں کی خاک. تو بس اب ہم پہ اعتراض کوئی نہ کرے کہ ہم خاک شفا کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں. بھائی یہ جبریل کے قدموں کی خاک میں اتنا کمال ہے تو خاک شفا کا کمال یہ ہے کہ مردہ زندہ کر دیتی ہے. ہاں بھائی, اب یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا یہ جبریل ہے تو میں نے جبریل کے قدموں کی خاک اٹھائی اور اس سے میں نے اسے زندہ کیا, اس سے میں نے اس میں سے آواز نکالی. یہ وہ ہے جس کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا. اللہ نے کہا وہ ملعون ہو گیا, بدبخت ہو گیا. اب ہمارے پاس علم آ گیا. نفس کتنا خطرناک ہے, اگر خالی علم رکھے اور عمل نہ کرے تو بہت بڑے خطرے میں ہے. اور دوسرا ایک عابد تھا جس کے پاس علم نہیں تھا, صرف عمل تھا. یہ بھی بڑا خطرناک ہے. دیکھیں علم اور عمل دونوں ساتھ چلنا ہے. علم اور عمل, نالج ایکشن, یہ دونوں ساتھ چلنے ہیں. خالی علم تو سامری کا واقعہ, علم تھا مگر عمل نہیں تھا. اب خالی عمل, بہت بڑا عابد, 70 سال اس نے عبادت کی. کتنے سال؟ اتنی تو ہماری عمریں ہوتی ہیں. اور جناب اتنی عبادت کے بعد اللہ نے اسے اسم اعظم دیا. اسم اعظم یعنی جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی, مردے کو زندہ کرتا تھا, اور جناب ہر انسان آتا تھا دعائیں مانگنے, اس کی ہر دعا قبول کرواتا تھا. اب اس کے ملک میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیٹی اندھی تھی. تو بادشاہ نے جب اس کی تعریفیں سنی کہ بھائی یہ عابد کوئی ہے جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے, مستجاب الدعویٰ ہو چکا ہے, تو اپنے بیٹے ہوگا اپنی بہن کو لے جاؤ اس عابد کے پاس, اپنی بہن کو لے جاؤ عابد کے پاس, وہ دعا کرے اور انشاءاللہ بیٹی کو شفا مل جائے گی. اب یہ آ گئے. دیکھیے عابد تھا, عمل تھا مگر علم نہیں تھا. آ گیا, یہ بچے آ گئے. اس وقت یہ اپنی عبادت میں مشغول تھا. بادشاہ کے بچے اپنی بہن کو لے کر آ گئے. اس وقت یہ بہت عبادت میں مشغول تھا. اب جب عبادت میں مشغول تھا تو اس نے کہا تم اپنی بہن کو چھوڑ کے چلے جاؤ, میں جب عبادت کر لوں گا تب جناب تمہاری بہن کے لیے دعا کر لوں گا. یہ اس کی خطا تھی. عابد تھا مگر عالم نہ تھا. علم کیا کہتا ہے کہ بھائی جہاں دو نامحرم اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہے. کبھی نامحرم کے ساتھ اکیلے ایک جگہ پر نہ رہنا, وہاں یقیناً شیطان آتا ہے. اب جناب اس سے یہ غلطی تو ہو گئی. پھر جناب اس کی جب عبادت ختم ہوتی ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے, بچی ٹھیک ہو جاتی ہے. اب شیطان نفس امارہ کہتا ہے اب جس کو تو نے شفا دی اسے دیکھ تو لے, اسے دیکھ تو لے. اسی لیے روایات میں ہے, قرآن کی آیات بتاتی ہیں مومنو اپنی نظروں کو جھکاؤ, نامحرم کی طرف نہ دیکھو. اس نے دوسری غلطی کی, علم کے نہ ہونے کی وجہ سے نامحرم کی طرف دیکھ لیا, نامحرم کی طرف نگاہیں بلند کر کے دیکھ لی. اور تیسری اس کی غلطی کیا تھی, 70 سال تو اس نے عبادت کی تھی مگر شادی نہیں کی تھی. شادی کرنا اسی لیے کہتے ہیں ضروری ہے. اے ماں باپ اپنے بچوں کی شادیاں ٹائم پہ کرائیے تاکہ گناہ نہ کرے, کیونکہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی شادی جلدی نہیں کرائیں گے, جتنے گناہ آپ کے بچے کریں گے ان کے اعمال نامے میں بھی لکھے جائیں گے, ماں باپ کے اعمال نامے میں بھی لکھے جائیں گے.
یہ نہ سمجھیے کہ گناہ کرے گا تو اسے ہی سزا ملے گی. جب تک آپ نے اپنے بچے کی شادی نہیں کرائی تو جو گناہ وہ کرے گا آپ کو بھی اس کی سزا ملے گی. اب جناب اس نے دیکھ لیا. اب شیطان نے کہا کتنی حسین ہے, اور نعوذ باللہ اس نے اس بچی پہ ظلم کر دیا. عابد تھا 70 سال کا. دیکھیے انسان کیسے تباہ ہو سکتا ہے جب نفس. میں نے آپ کو ایک مجلس میں کہا تھا نفس ہمارا ڈائریکٹ گناہ کا نہیں کہتا, ٹرکس استعمال کرتا ہے. ہاں پہلے کیا کہتا ہے 5 منٹ کے لیے سو جاؤ. پہلے نفس نے نہیں کہا کہ زنا کرو, ریپ کرو, پہلے کہا کہ جس کو تو نے شفا دی ذرا دیکھ تو صحیح وہ کیسے دیکھ رہی ہے. ہاں نفس ہمارا کا دھوکا, شیطان کا دھوکا. اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ شیطان کی پہلی مرتبہ ہی بات نہ سنو تاکہ آگے اور تجھے برباد نہ کرے. اب اس نے زنا کی, ریپ کی, ظلم کیا. پھر شیطان نفس ہمارا نے کہا ارے اب تو جناب یہ تو بتائے گی اپنے بھائیوں کو, بادشاہ کو بتائے گی, اب تو گیا, مار دے اسے. استغفر اللہ. دیکھیے جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو ایسے گناہ پہ گناہ کرتا ہے, اور نفس کی جب ایک بات سنیں گے تو 10 بات اپنی منوا دیتا ہے. بڑا خطرناک ہے. اب بچی کو اس نے قتل کر دیا, اور دوسرے دن اس کے بھائی آئے تو کہا میں نے بھیج دیا. اور جب اس نے کہا بھیج دیا تو شیطان آتا ہے اسی کے بھائیوں کے پاس, کہتا ہے اس نے بھیجا ویجا نہیں ہے, مار کے وہیں دفنا دیا ہے. بھائی آتے ہیں, بہن کا جنازہ اٹھاتے ہیں, اور جناب پورا شہر اس عابد کو پکڑ کے لے جاتا ہے, پتھر مارتا ہے. اے خبیث انسان, تو اتنا ظالم تھا, ہمیں علم نہیں تھا. اب جناب اسے لے گئے پھانسی دینے کے لیے. اب دیکھیے نفس ہمارا کتنا خطرناک ہے, شیطان کتنا خطرناک. جب علم نہ ہو انسان ایسے تباہ ہوتا ہے. سنا جب خالی علم ہو تو آپ نے سامری کا واقعہ سنا, جب خالی عمل ہو تو اس عابد کا واقعہ. اب سب پتھر مار رہے ہیں اور جناب پھانسی اس کو ملنے والی ہے, ابھی مرنے والا ہے. شیطان اس کے سامنے آیا اور شیطان نے کہا کیا تو چاہتا ہے میں تمہیں بچاؤں؟ کہا ہاں مجھے بچا دے. تو شیطان نے کہا ایک کام کرو, کہو اللہ ہے ہی نہیں, اللہ کا انکار کرو, میں تمہیں بچا دوں گا. یہاں اس نے کہا خدا ہے ہی نہیں, وہاں پھانسی آ گئی. 70 سال عبادت کی لیکن مرا تو کافر مرا. اللہ اکبر. خالی علم بھی خطرناک, خالی عمل بھی خطرناک. یا ابن الحسن کجایی؟